بعض قومیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنے خدا کے لیے جو عقائد رکھے نا وہ میں بتاؤں تو اپنے خاندان کے لیے بھی آپ برداشت نہیں کریں گے. ہاں کتابوں میں موجود ہے کہ کبھی کبھار، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ان قوموں پر مجھے افسوس ہوتا ہے جو خدا بھی کہتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کبھی اس کو فلاں عورت پر پیار آیا تو وہ نیچے اتر آیا اور اس کو بھگا کر لے گیا. نعوذ باللہ من ذالک. خدا کے بارے میں تم یہ یقین رکھتے ہو؟ وہ کیسا خدا ہے؟ خدا وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مناظرہ ہوا تھا نا. بتوں کی پوجا کرنے والے پورے گاؤں میں تھے، آپ نے بتوں کو ختم کیا، تو پھر آپ کو بلا کر کے طلب کیا گیا یہ سب کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان کے بڑے نے کیا ہے. وہ اپنی جانب مراد لے رہے تھے اور ایک بڑے بت کو چھوڑا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا ان کے بڑے نے مطلب ان کا جو بڑا خدا ہے، اس نے سارے چھوٹوں کو مار ڈالا کہ میں اکیلا ہی اب راج کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ ایک تو موجود ہے نا، باقی سب کٹے پٹے ہیں. ایک تو موجود ہے، ایک بڑا ابھی بھی بچا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو باقی تمہارے چھوٹے گنڈوں کو کس نے مارا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر وہ آگ بگولا ہو گئے. کہنے لگے کیا ہم اس سے بات کریں گے؟ وہ بولے گا، وہ کیسے بتائے گا؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اف لکم، افسوس ہے تم پر، تم ایسے کی عبادت کرتے ہو جو تم کو کچھ نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا. کیسی عبادت کرتے ہو تم؟ ہاں ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. ہاں میں معذور ہوں تو مجھے صحت بھی وہی دیتا ہے، میں اگر بھوکا ہوں تو مجھے رزق بھی وہی دیتا ہے، ننگا ہوں تو لباس بھی وہی دیتا ہے، میں اس کی زمین پر چلوں تو میری ہواؤں کا انتظام بھی وہی کرتا ہے. میں نے اس خدا کو سب سے برتر و بالا مانا ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں اپنی قسمت پر قربان جاؤ کہ جس دن تم دنیا میں آئے تھے نا، اس دن پہلے ہی تمہارے کان میں کہا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جس نے بھی تمہارے کان میں اذان دی ہوگی سب سے پہلا جملہ تم کو یہی کہا گیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب تم مرو گے تب بھی تمہاری میت پر امام کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. آئے تھے اس کو ہی بڑا کہتے ہوئے، گئے بھی ہیں تو اس کو ہی بڑا کہتے ہوئے. ہم دنیا میں کسی اور بڑے کو نہیں مانتے، میرا اللہ ہی بڑا ہے، میرے پیدائش کے دن بھی اور میری موت کے دن بھی. تو یہ زندگیوں میں کسی اڑے بڑے کی بات کیوں؟ پھر ادھر ادھر کا خوف کیوں؟ کسی اور کے سامنے پیشانی کیوں جھکے؟ جب تم دنیا میں آئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا بھی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے. تو انشاءاللہ العزیز اس بات پر اگر تم اڑے رہو گے تو پھر بہت سارے بڑے بڑے آپ کے سامنے گڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نے اعلیٰ اکبر کہا اس کے متعلق ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب ان پر دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. اس بات کو لے کر چلے. اللہ پر ایمان لانا ہے. اور کیسے؟ وہ اللہ سب سے بڑا ہے. توحید پر بھی کبھی بات کرو، اللہ کی وحدانیت پر. وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے. ہاں اس بارے میں آپ سب کو پتا ہے وہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. ہمارا عقیدہ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. فساد اگر میں ایک بار اس آیت پر تشریح کر رہا تھا، ایک صاحب نے بڑی دور کی کوڑی لائی اور ہم سے کہا حضرت ابھی بھی تو فساد ہو رہا ہے. فساد تو ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا. ابھی فساد ہو رہا ہے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ خدا ہے. میں نے کہا میرے عزیز تو فساد کا مطلب نہیں سمجھا. فساد یہاں پر وہ نہیں ہے جو یہ ریلی میں گھوم گھوم کر فساد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. یہ فساد مراد نہیں ہے. فساد سے مطلب یہ ہے کہ ایک خدا بولے گا میں سورج ادھر سے نکالوں گا، دوسرا کہے گا ادھر سے نکالوں گا. ایک سورج کو دونوں پکڑ کر کھینچیں گے، کیا ہوگا؟ یہ فساد ہے. یہ فساد ہے. ایک خدا کہے گا میں ابھی آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں دھوپ ڈالوں گا، اور تیسرا کوئی اگر ہوگا تو کہا نہیں ٹھنڈی لاؤں گا. تب تو سارے تینوں کے فیصلوں پہ یہاں کیا ہوگا؟
فساد ہوگا. یہ فساد مراد ہے. ایک خدا کہے اگر ایک سے زیادہ ہو کہ میں چاند کو ابھی چلاؤں گا, دوسرا کہے نہیں میں سورج کو ساتھ میں چلاؤں گا, تیسرا کہے نہیں میں ستارے بھی ساتھ میں لاؤں گا, کیا ہوگا؟ نظام میں فساد ہوگا. اور کوئی خدا کہے گا میں اس کو ابھی نہیں مارتا, اس کو ابھی موت نہیں دوں گا, دوسرا کہتا نہیں اس کو ابھی مرنا چاہیے. اب کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. فرشتہ کس کی تعمیل کرے گا؟ ایک نمبر والے کی کہ 2 نمبر والے کی؟ اب اگر 1 نمبر والے کی بات مان لیا فرشتہ تو 2 نمبر کا عاجز ہو گیا, اور جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ فلسفے کے اعتبار سے تفسیر میں سمجھایا بھی گیا ہے. صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی بحث اس پر فرمائی ہے. ایک سے زیادہ اگر خدا ہو تو کیا چیز لازم آئے گی؟ ایک کی اگر بات مان لی جائے گی تو دوسرا عاجز ہو جائے گا, اس کی نہیں مانی گئی تو, اور عاجز جو ہو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور دونوں کی مان لی جائے تو فساد ہو جائے گا, اور یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ماننا پڑے گا خدا ایک ہی ہو سکتا ہے, نظام ایک ہی سے چلے گا. اور اسی وجہ سے آج تک کائنات کے نظام میں کبھی کوئی فساد نہیں آیا. کتنے 100 سال گزر گئے ہوں گے, کتنے 1000 سال. سورج اپنے مدار پر برابر نکلتا ہے اور برابر ڈوبتا ہے, چاند اپنی منزلیں برابر طے کر رہا ہے, موسم اپنے اوقات برابر تبدیل کرتے ہوئے آتے ہیں, دنوں کے یہ ہیر پھیر سب چیزیں برابر طریقے سے چل رہی ہیں. زمین پانی پر بچھی ہوئی ہے, اس کے باوجود کبھی بھی ہچکولے کھا کر کے زمین پانی میں اندر نہیں جاتی. آسمان بغیر چھت کے, بغیر ستون کے کھڑا ہے. آپ مجھے ایک 4x4 کا کپڑا ہی صحیح بغیر کسی لکڑی کے ہوا میں قائم کر کے دکھا دو, کیا ممکن ہے؟ چھت تو دور کی بات ہے, کپڑا آپ قائم نہیں کر پائیں گے. اور رب ذوالجلال نے پوری کائنات پر ایک آسمان کی چھت تانی ہے. اور یہ آسمان یہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بادل ہے, یہ ہوا, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بادل ہے. آسمان جو حقیقت میں ہے وہ آپ کی نظروں سے بہت اونچا ہے, بہت اوپر ہے. اور آسمان ایک مضبوط چیز کا نام ہے, یہ بادل نہیں جس کو پلین کراس کر کے جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی آسمان ہے. ارے میاں یہ دھواں ہے, یہ بادل ہے. آسمان مضبوط, اتنا مضبوط کہ دنیا کے جو سب سے مضبوط پتھر ہوں گے, زمرد, یاقوت, ان سے بھی زیادہ مضبوط چیزوں سے بنا ہوا آسمان ہے. اور کتنا موٹا ہے یہ اللہ بہتر جانے. اور وہ آسمان کو اللہ نے پوری کائنات پر تان کر رکھا ہے, لیکن پوری دنیا میں ایک بھی پلر نہیں ہے. کہیں ہے یہ آسمان کس چیز پہ کھڑا ہے؟ کس چیز پہ کھڑا ہے؟ اللہ نے اس کو قائم رکھا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور ہر شے کو قائم کرنے والا ہے. اب ایک اور نفیس بات, عمدہ بات میں آپ کو بتاؤں. جب تک پلر ہیں سلامت, آپ بے خوف ہو کر کے بیٹھے ہوں گے چھت کے نیچے, ہے نا؟ چھت کے نیچے آپ بے خوف ہو کر بیٹھتے ہیں. لیکن آپ کو میں بات بتاؤں, چھت میں اگر دھڑاڑ آنے لگ جائے یا کوئی پلر ہلنے لگ گیا, آواز آنے لگی, کیا یہاں بیٹھے رہیں گے آپ؟ بھاگ کر کے جائیں گے. زلزلے کے وقت بھی چھتیں گرنے لگتی ہیں پلر والی, تو آپ بھاگ کر کے کہاں جا کے پناہ لیتے ہیں؟ آسمان کی. عجیب بات ہے, پلر والی چھت سے ڈر کر کے پناہ لیتے بغیر پلر والی چھت کے پاس, کیونکہ انسان کی بنائی ہوئی چھت کے بارے میں آپ کو یہ عقیدہ ہے کہ کبھی بھی گر سکتی ہے, مولا کی چھت کبھی نہیں گرے گی. یہ اللہ رب العزت ہے جو ہر شے کو قائم کیا ہوا ہے. میرے عزیزو, یہ تمام عقائد کے ساتھ اس کو ماننے کا نام ایمان ہے. اللہ زمینوں آسمانوں کا مالک, چاند و سورج کا مالک, کائنات کی ہر شے کا مالک, موت و حیات کا مالک, ہمارے رزق اور اسباب کا مالک, ان تمام چیزوں کے ساتھ اسے اللہ ماننا ہوگا. یہودیوں کی طرح نہیں کہ وہ مجبور ہے یا چھٹی پر جاتا ہے سیٹرڈے کو, یا پھر عیسائیوں کی طرح نہیں کہ اس کا بیٹا ہے, اس کی بیٹی ہے, یا پھر مشرکین کی طرح نہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں جو فرشتوں کی شکل میں ہیں. ان کے ہاں گاڈ بھی ہے, گاڈیسی بھی ہے نا؟ ہاں, خدا بھی ہے اور خدا کی بیوی بھی ان کے ہاں ہوتی ہے, یعنی وہ دیوی بھی ہے, دیوا ہوتا ہے, نہیں دیوتا ہوتا ہے. دونوں چیزیں, مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی مذکر اور مؤنث سے پاک ہے.
مذکر مؤنث ان تمام اجناس سے، جنس سے رب ذوالجلال پاک ہے، اس کی نہ بیوی ہے نہ شوہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے پاک تسلیم کرنا یہ ایمان ہے۔ ہم نے یہیں تک آج تفسیر کی ہے۔ اس کا دوسرا لفظ ہے اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ اب رسول کو کیسے ماننا چاہیے اگلی تفسیر میں عرض کروں گا۔ پھر وہی فارمولہ ذہن میں رکھیں، آپ برف کو تو مانتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں میں ٹھنڈا نہیں مانتا، تو گویا کہ آپ نے برف کو مانا ہی نہیں۔ آپ رسول کو تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہ مالک و مختار نہیں ہے، تو گویا کہ آپ نے رسول کو مانا ہی نہیں۔ آپ رسول کو تو مانتے ہیں، کہتے ہیں انہیں پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا، دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا، تو پھر کسی اور کو آپ نے مانا ہے، حقیقی رسول کو مانا ہی نہیں ہے۔ رسول تو ہمارے وہ ہیں جو اللہ کی عطا سے کائنات کی ہر شے سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح کتاب کے متعلق آگے تفسیر آئے گی، اگلی تفسیر میں میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال اس کی ذات پر جیسا کہ اس کی شان ہے ویسے ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سانس تک مولا تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے سرفراز رکھے، اور ہماری آخری سانس، ہماری موت ایمان کی حالت میں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔